سمجھ نہیں آنی چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ اس شعر کی کتنے لوگ عزت رکھتے ہیں کہ علی کا نور تو زہرا کا چین رہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹیمپریچر بڑھائیے. اب آپ کا ٹیمپریچر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں کتنی محبت ہے امام حسین کا کہ علی کا نور تو زہرا کا چین رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کا نور تو زہرا کا چین رہتے ہیں. ارے نبی کے دونوں عین نین رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور تو زہرا کا چین رہتے ہیں. نبی کے دونوں عین چین رہتے ہیں. اور فرشتوں آؤ آؤ اور قریب آؤ. فرشتوں آؤ اور قریب آؤ. اے ستاروں تم بھی آؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرشتوں آؤ اور قریب آؤ. اے ستاروں تم بھی آؤ. میرے دل سے روشنی لے لو. اے ستاروں آؤ اور قریب آؤ کہ میرے دل سے روشنی لے لو کہ میرے دل میں امام حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے رسالت ہے. ارے حسین ابن علی کا پیاس ایک راز تھا ورنہ فرشتے شہر کعبہ سے آب زمزم اٹھا لاتے اور غیروں کے اس بستی میں. آج کا یہ مجمع تھوڑا سا دیکھ کر یہ شعر پڑھنے کا من کر رہا ہے کہ غیروں کے اس بستی میں اپنوں کے گھر کتنے تھے. ارے گننا تھا تو یہ گنتے کہ نیزوں پہ سر کتنے تھے. گننا تھا کہتے ہو حسین کو قتل کر دیے گئے. ارے تم ادھر کہاں 72 صرف 72 ہزار. ایک تنہا حسین بھاری پڑ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غیروں کے اس بستی میں اپنوں کے گھر کتنے تھے. ارے گننا تھا تو یہ گنتے کہ نیزوں پہ سر کتنے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم حضرات، آپ کا یہ دوست، آپ کا یہ بھائی محمد ذیشان صبا سرائی کچھ دیر اور کچھ دور تک اپنی خطابت کی نئی نوازیوں سے آپ کی سماعت کی پاکیزہ زمین کو عشق و وفا کے گلہائے رنگا رنگ سے کھلانے کی ایک کامیاب کوشش پر آمادہ ہے. اگر آپ کی سماعت اچھی رہی تو انشاءاللہ العزیز آپ 1 سال تک نہیں، 2 سال تک نہیں، 3 سال تک نہیں، بلکہ مرتے دم تک میری خطابت آپ کے ذہن و دماغ کے قید خانے میں محفوظ ہو جائے. بے شک. بس ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے. شرط ہے کہ قرینے سے تراشا جائے. شرط ہے کہ قرینے سے تراشا جائے. ایک پتھر ہے اگر گلیوں میں پھینک دیا جائے تو ہر کوئی اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مارتا ہے. ایک پتھر ہے اگر چوراہے پر پھینک دیا جائے تو ہر کوئی اپنے پاؤں سے روندتا ہوا چلا جاتا ہے. لیکن اگر اسی پتھر کو اٹھا کر کسی تاج محل سے لگا دیا جائے تو دنیا کے سیاح آ کر دیکھا کرتے ہیں. اگر اسی پتھر کو حضرت خواجہ خواجگاہ، خواجہ ہندوستان، عطائے رسول ابن زہرا بطور، ہندوستان کا راجہ، ہم غریبوں کا خواجہ حضرت خواجہ معین الدین کے چوکھٹ سے لگا دیا جائے تو بڑے بڑے بادشاہ آ کر پیشانی رگڑ کر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تو جب ایک پتھر کی تقدیر اس طرح سے سنور سکتی ہے تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو پتھر نہیں بلکہ انسان بنایا ہے اور انسان میں صاحب ایمان بنایا ہے. اور یہ رب کا احسان و کرم ہے کہ انسان بھی بنایا، صاحب ایمان بھی بنایا اور اشرف المخلوقات بھی بنایا اور صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب اسی بارگاہ کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں. حضرت سے آپ نے سنا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین و دی پنا است حسین. سرداد ناداد، سرداد ناداد، حقا کے بینائی لا الہ است حسین.
ادھر ترجمہ کروں آپ ادھر خدا کی تسبیح بیان کرتے رہے، کیونکہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس شعر پر شاعروں کی بھی شاعری کم پڑ جاتی ہے۔ ایک ایسے شاعر کا شعر ہے کہ جہاں پر شاعر بھی جائے تو سجدہ محبت لٹاتا ہوا جائے۔ ایک ایسے شعر کا شاعر ہے کہ جہاں پر شعر بھی جائے، آپ سوچتے ہوں گے کہ سب ایک ہی چیز کر رہے ہیں، نہیں، شاعر الگ ہے، شعر الگ ہے، شعر الگ ہے، شاعری الگ ہے، کہ جہاں پر شعر جائے تو سجدہ محبت لٹاتا ہوا جائے، یہ وہ شاعر کی شاعری ہے کہ جہاں پر شعر بھی جائے تو سجدہ محبت لٹاتا ہوا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہ حسین بادشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، شاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہوتے بھی بادشاہ ہے، دین است حسین، حسین دین ہے، وہ دی پناہ است حسین، اور دین کی پناہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، حسین بادشاہ ہے، بادشاہ ہوتے بھی بادشاہ حسین ہے، دین حسین ہے، اور دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات کہہ دوں کہ اگر یہ میں کہتا تو آپ میرا کالر پکڑ لیتے، اگر حضرت علامہ مولانا عبد المجید صاحب کہتے تو آپ ان کا دامن پکڑ لیتے، اگر ہمارا خطیب کہتا تو آپ ان کے بازوؤں کو پکڑ لیتے اور کہتے اے مولانا ذرا بتاؤ منبر رسول سے تم کہتے ہو کہ حسین دین ہے، تم کہتے ہو حسین دین ہے، تم کہتے ہو پھر حسین دین کی پناہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہندوستان کے مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ حسین دین ہے، پھر حسین دین کی پناہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر میں کہتا تو میرا کالر پکڑ لیتے، حضرت علامہ کہتے ان کا انگوٹھا پکڑ لیتے، حضرت نقیب اہل سنت کہتے ان کا کالر پکڑ لیتے، لیکن کسی اور شاعر کی شاعری نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے شاعر کی شاعری ہے کہ جہاں پر شعر جائے تو بھی سجدہ محبت لٹاتا ہوا جائے۔ وہ ہندوستان کا راجا، ہم غریبوں کا خواجہ حضرت خواجہ معین الدین کہتے ہیں کہ حسین بادشاہ ہے، حسین بادشاہ ہوتے بھی بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اب میں کہہ دوں کہ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ یہ محفل عاشقوں کا ہے، یہ محفل محبت والوں کی ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوا چلوں کہ عاشق عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے، عاشق عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے، محبت عشق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور میں ایک بات بتاتا ہوا چلوں کہ جہاں پر عشق ہوتا ہے وہاں پر عقل نہیں ہوتی، جہاں پر عشق ہوتا ہے وہاں پر عقل نہیں ہوتی، اور جہاں پر عقل ہوتی ہے وہاں پر عشق نہیں ہوتا، کیونکہ عقل کہتی ہے کچھ، عشق کہتا ہے کچھ۔ عقل کہتی ہے کہ حسین مر گئے، لیکن عشق کہتا ہے کہ حسین نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین سے کیوں مانگتے ہو، خواجہ کے دربار پر کیوں جاتے ہو، اجمیر کیوں دوڑتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ہندوستان کے راجہ سے کچھ نہیں ملتا، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہندوستان کے راجہ نہیں بلکہ امام حسین سے بھی سب کچھ ملتا ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ کہ تمہیں نہیں ملتا تو تم مت جا، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ملتا ہے تو ہم جاتے ہیں، یہ تیرا عشق ہے کہ تجھے نہیں ملتا، یہ میری محبت ہے کہ مجھے ملتا ہے۔ ارے کچھ ملے یا نہ ملے، بلکہ ہندوستان میں خواجہ معین الدین نے امام حسین کی محبت دے دی ہے، حضرت خواجہ معین الدین نے کچھ دے یا نہ دے ہمیں اسلام دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو کہ کیوں جاتے ہو؟
अरे इमाम हुसैन ने तो इस्लाम को जिंदा कर दिया। आपने सबसे सुना होगा, अल्लामा से आपने सुना, अली असगर को दे करके, ऐनो मोहम्मद को दे करके, अब्बास अलम बरदार के बाजुओं को दे करके मेरे हुसैन ने इस्लाम को जिंदा किया। आप कहोगे इस्लाम जिंदा कैसे हुआ? चलो मैं बताता हूँ। इमाम हुसैन ने अपना खून दे करके, अपने खानदान वालों का खून दे करके इस्लाम को जिंदा कैसे किया है? करबला का मैदान है। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपकी औलाद है, अगर किसी की औलाद है, ये पूरी दुनिया में आप देखते हो कि एक हलचल से मच गई है। पूरी दुनिया में तेजी के साथ एक बीमारी फैल गई है जो चीन से चला है, अमेरिका की तवाफ किया है, अमेरिका से चला है, पाकिस्तान के खित्ते में पहुंचा है, पाकिस्तान से चला है, हिंदुस्तान तक पहुंचा है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों में, पूरे हिंदुस्तान के लोगों में अफरा तफरी सा मच गया है, एक भक्ता सा माहौल बन गया है। अपने घर में रहो, चार दीवारों के बीच में रहो। क्या बात है, बाहर निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार की पाबंदी क्यों है? ये मीडिया वालों की पाबंदी क्यों है? ये पूरे लोगों का पाबंदी क्यों है कि एक दूसरे से ना मिला जाए? एक दूसरे पे पाबंदी लगाई जा रही है। बड़ी भयंकर मजमा ना लगाया जाए, एक मजमे को इकट्ठा ना किया जाए। पूरी दुनिया में ये पाबंदी क्यों है कि लोग जाए तो तन्हा जाए, मुंह में पट्टा लगा करके जाए, चेहरे को ढक करके जाए। आप पूछोगे पूरी दुनिया में ये पाबंदी क्यों, और सबसे पहले ये बीमारी चीन से क्यों चली? तो आप पूछोगे इस्लाम की तारीख का जब मुताला करोगे, आलिम दीन के बीच में जब बैठोगे तो पता चलेगा ये बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अजाब है जिसको पूरी दुनिया कोरोना वायरस कहती है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के नाम से जान रही है, पूरी दुनिया इस बीमारी से दूर भाग रही है। आप पूछोगे कि कोरोना से क्यों भागते हो? मैं पूछता हूँ, अब चलो कहीं और मत जाओ, बल्कि चीन की उस सरजमीन पर निगाह डालो तो पता चलेगा कि जिस हुसैन ने करबला में कुरान को बचाया, उस कुरान का पामाल किया जा रहा था, उस कुरान की बेअदबी की जा रही थी, शरीयत मुस्तफा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तरीक़त मुस्तफा के साथ मजाक उड़ाया जा रहा था। अल्लाह की रहमत जोश में उठी और चीन के लोगों को एक पैगाम दे दिया कि जिस निकाब पर तूने पाबंदी लगाई है, जिस निकाब पर तूने पाबंदी लगाई है, जिस पर्दगी को तूने आम किया है, इसी पर्दगी के खातिर मेरा हुसैन ने यजीद के ऊपर बैत नहीं हुआ, इसी के खातिर मेरा हुसैन ने यजीद को अपने हाथ नहीं दिया, इसीलिए मेरा हुसैन ने अपना खून दे दिया, अली असगर को दे दिया, अली अकबर को दे दिया, ऐनो मोहम्मद को दे दिया, अब्बास अलम बरदार के बाजुओं को दे दिया, हत्ता के हुसैन ने अपनी शहादत दे दी कि ए यजीदियों मुझे कुर्बान कर दो। लेकिन हुसैन अपना नाना का शरीयत को नहीं छोड़ेगा, हुसैन अपने नाना की तरीक़त को नहीं छोड़ेगा, हुसैन अपने नाना की मोहब्बत को नहीं छोड़ेगा, हुसैन अपनी नाना की मोहब्बत को पामाल होने ना देगा। आज चीन वालों पर ऐसा अज़ाब आया कि दुनिया तबाह हो गई। रब की रहमत ने मजबूर कर दिया कि आज हर औरत के ऊपर पर्दा आम कर दिया गया है। हर औरत से लेकर रब ने कहा कि लो तुम मेरे हुसैन की शरीयत, मेरे महबूब की शरीयत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कल दिन पाबंदी औरतों पर था, आज रब की रहमत ऐसी हुई, आज रब का मार ऐसा पड़ा कि औरत तो औरत, इस्लाम की खातिन तो खातिन, बल्कि हर धर्म के मर्द भी आज निकाब पर चल रहे हैं, पर्दा पे चल रहे हैं, पूरे पर्दगी के साथ घूम रहे हैं। कहा गया आओ और आगे बढ़ो। अमेरिका के अंदर क्यों आया? अमेरिका में क्यों ऐसा फैला बीमारी? अमेरिका वालों ने कुरान को तैयार किया, शरीयत मुस्तफा को पामाल किया, नबी की सुन्नत को बेकार किया, नबी के सुन्नत के साथ खिलवाड़ किया। रब ने वहां भी अजाब भेज दिया कि आज तुम कुरान को बदलते हो, लो मैं ऐसा अजाब दे रहा हूं कि तुम उसी कुरान को रात दिन पढ़ते हुए नजर आओगे। आज हर लोग उसी कुरान की तिलावत कर रहे हैं कि ताकि कुरान की तिलावत हो जाए तो हमें शिफा मिल जाएगी, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। और आगे बढ़ो, काठमांडू में पहुंचो, काठमांडू के अंदर देखो, पूरे काठमांडू के लोग तबाह हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। पूछा गया है काठमांडू के लोग तुम क्या करते हो? तो काठमांडू के लोगों ने कहा सुनो, जब रात की अंधेरी छाती है, चांद की चांदनी जब छाती है तो पूरी दुनिया, पूरे काठमांडू के लोग
کہ لوگ شراب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر اسے پیو گے تو کورونا پھیل جائے گا, اسے پیو گے تو بیماری ہو جائے گی. رب کا مار دیکھو آج ہندوستان کے اندر بھی چل رہا ہے. پوچھا گیا ہندوستان میں کیوں آیا, تو ہندوستان میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بدعقیدے شریعت مصطفیٰ کے ساتھ ایسا کھیوال کر رہے ہیں کہ حسین کو اپنا طرح کر رہے ہیں, حسین کو مردہ کر رہے ہیں, نبی کو اپنی طرح بشر کر رہے ہیں. تو اے بشر کہنے والوں, رب کا ابھی بھی رحمت جلال میں نہیں آیا ہے. اگر آ جائے گا تو چین کے جیسا تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے, چین کے جیسا تم بھی برباد ہو جاؤ گے, امریکہ کے جیسا تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. ابھی بھی وقت ہے, حسین کو اپنے طرح بشر مت کہو, حسین کو مردہ مت کہو, بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ بے شک جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ہیں تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مذہب اسلام. وہ حسین زندہ ہے. مولا حسین زندہ ہے تو کیسے؟ حضرت علامہ نے تو کہا کہ حسین جب تک کربلا میں تھے تب تک دین تھے, جیسے ہی جام شہادت نوش فرمائے دین کی پناہ ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تک کرب و بلا میں موجود تھے, جب تک سر کو سجدے پہ نہ رکھا, حسین کی جیسے ہی سجدے پہ سر کو رکھے یزیدیوں نے اپنا ظلم و ستم ڈھایا. حسین دین کی پناہ, حسین دین کی پناہ, حسین دین کی پناہ ہو تو کیسے ہے؟ اور میں بتاؤں حسین نے اسلام کو زندہ کیسے کیا, حسین دین کی پناہ کیسے ہے. آپ دیکھو پوری دنیا میں اگر کسی کے اولاد ہے, 18 سال کا عمر ہے, 20 سال کا عمر ہے, 15 سال کی عمر ہے, اگر وہ ہٹا کٹا نوجوان اگر اپنے باپ سے ملا, باپ کی محبت میں پلا, باپ کے نگاہوں سے جیسے ہی گزرتا ہے, چہرائے پہ آتا ہے, اچانک وہ بچہ کو کچھ ایسی طبیعت علیم ہوتی ہے کہ بچہ فوراً زمین سے زمین پر آ جاتا ہے.